بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ رزق کی تنگی، ذہنی پریشانی، کاروباری مشکلات، بے سکونی یا زندگی کی آزمائشوں سے گزر رہے ہیں تو آج کی ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ بہت سے مسلمان نماز اشراق اور نماز چاشت کی اہمیت سے واقف نہیں، حالانکہ یہ بہت فضیلت والی نفلی عبادات میں شامل ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ نمازیں کن لوگوں کو خاص طور پر پڑھنی چاہیے۔ آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں جانتے ہیں۔ پیارے بھائیوں اور میری پیاری اسلامی بہنوں، زندگی میں سکون اور برکت کی تلاش ہر انسان کی ضرورت ہے۔ ہم دن رات محنت کرتے ہیں، دوڑ دھوپ کرتے ہیں تاکہ اپنے اور اپنے بچوں کے لیے بہتر رزق اور اطمینان قلب حاصل کر سکیں، لیکن اکثر ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ تمام برکتوں، سکون اور رزق کا حقیقی مالک صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو ایسے نایاب تحفے عطا فرمائے ہیں جن کے ذریعے بندہ نہ صرف اپنے رب کا قرب حاصل کر سکتا ہے بلکہ اپنی زندگی میں روحانی سکون اور برکت کے دروازے بھی کھول سکتا ہے۔ انہی عظیم الشان تحفوں میں سے دو انتہائی مبارک نمازیں نماز اشراق اور نماز چاشت ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم ایک انتہائی اہم اور بنیادی بات کو واضح کر دینا ضروری سمجھتے ہیں۔ نماز اشراق اور نماز چاشت نفلی عبادات ہے اور اسلام میں فرض نمازوں کی جگہ کوئی نفلی عبادت نہیں لے سکتی۔ ایک مسلمان کے لیے سب سے پہلے اپنے تمام فرضوں کی ادائیگی لازم ہے۔ 5 وقت کی فرض نمازیں دین اسلام کا ستون ہیں اور ان کی پابندی کے بغیر کوئی بھی نفلی عبادت کامل فائدہ نہیں دے سکتی۔ لہٰذا ان نفلی نمازوں کو فرض کے بدل کے طور پر نہیں بلکہ فرضوں پر مستزاد اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا و برکت کا ذریعہ سمجھ کر ادا کرنا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز اشراق کیا ہے اور نماز چاشت کیا ہے؟ عام طور پر لوگ ان دونوں نمازوں کو ایک ہی سمجھ لیتے ہیں یا ان کے اوقات کے بارے میں مغالطے کا شکار رہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ نماز اشراق اور نماز چاشت اگرچہ دونوں نفل نمازیں ہیں اور چاشت کو ہی عربی میں صلاۃ الضحیٰ کہا جاتا ہے، لیکن ان کے ادا کرنے کے وقت اور کیفیت میں تھوڑا سا فرق ہے۔ نماز اشراق کا وقت سورج کے طلوع ہونے کے بعد تقریباً 15 سے 20 منٹ گزر جانے پر شروع ہوتا ہے۔ جب سورج کا پیلا پن ختم ہو جائے اور اس کی روشنی اچھی طرح پھیل جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ تھی کہ آپ فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالی کا ذکر فرماتے اور جب سورج اچھی طرح طلوع ہو جاتا تو 2 رکعت نماز ادا فرماتے۔ اس نماز کو نماز اشراق کہا جاتا ہے۔ دوسری طرف نماز چاشت جسے صلاۃ الضحیٰ بھی کہا جاتا ہے، نماز اشراق کا وقت کے کچھ دیر بعد سے شروع ہوتا ہے اور اس کا بہترین وقت وہ ہے جب دن کا چوتھا حصہ گزر جائے اور سورج کی گرمی شدید ہونے لگے، یعنی جب دھوپ تیز ہو جائے اور ریت یا زمین گرم ہونے لگے۔ اس وقت پڑھی جانے والی نماز کو نماز چاشت کہا جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوابین یعنی اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کرنے والوں کی نماز
اس وقت ہوتی ہے جب اونٹ کے بچوں کے پاؤں گرمی سے جلنے لگے۔ کیا آپ نے کبھی اپنے دن کا آغاز نماز فجر کے بعد نماز اشراق یا نماز چاشت کی نیت سے کیا ہے؟ اگر آپ نے ابھی تک اس کا معمول نہیں بنایا تو کیا آپ آج اس کی فضیلت جان کر اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانے کا ارادہ کریں گے؟ اب بات کرتے ہیں ان دونوں نمازوں کی رکعات کی۔ نماز اشراق کی عام طور پر 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہے، جبکہ نماز چاشت کی کم از کم 2 رکعتیں ہیں اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی سخت حد متعین نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 4، 8 اور 12 رکعتیں تک ثابت ہے۔ آپ اپنی سہولت اور وقت کی دستیابی کے مطابق 2، 4 یا 8 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ میرے پیارے محترم ناظرین، اب سب سے اہم سوال کی طرف آتے ہیں۔ وہ کون سے لوگ ہیں جنہیں نماز اشراق اور نماز چاشت کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اور محبت چاہتے ہیں۔ نفلی عبادات بندے کو اللہ تعالیٰ کے بے حد قریب کر دیتی ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ میرا بندہ نفلی عبادات کے ذریعے سے میرے قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ اگر آپ کی خواہش ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں میں شامل ہوں تو نماز اشراق اور نماز چاشت آپ کے لیے بہترین ذریعہ ہے۔ دوسرے وہ لوگ جو رزق میں برکت کے طالب ہیں۔ آج کے اس تیز رفتار دور میں ہر شخص رزق کی تنگی اور روزگار کے مسائل سے پریشان حال ہیں۔ صحیح احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اے ابن آدم، دن کے پہلے حصے میں 4 رکعتیں پڑھنے سے عاجزانہ میں دن کے آخری حصے تک تیرے کاموں اور کفایت کا ضامن بن جاؤں گا۔ یہاں یہ بات ذہن نشین رکھنا ضروری ہے کہ یہ نمازیں کوئی جادوی عمل نہیں ہے کہ جن کو پڑھتے ہی انسان کا غائبانہ طور پر امیر ہو جائے گا یا اسے محنت کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اسلام ہمیں محنت کا حکم دیتا ہے، تاہم یہ مبارک نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا، توکل اور برکت کا عظیم وسیلہ بنتی ہے اور انسان کی محنت میں خیر و برکت پیدا کرتی ہے۔ تیسرے وہ لوگ جو ذہنی سکون اور اندرونی اطمینان چاہتے ہیں۔ صبح کے وقت جب انسان دنیاوی شور و غل سے دور ہو کر اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے تو دل کو ایک عجیب آرام اور طمانینت حاصل ہوتی ہے۔ جو لوگ ذہنی دباؤ، تشویش اور بے چینی کا شکار ہیں، ان کے لیے نماز اشراق اور نماز چاشت کا وقت روحانی معالج کا مانند ہے۔ چوتھے وہ لوگ جو توبہ اور رجوع اللہ کے طالب ہیں۔ چاشت کی نماز کو صلاۃ الاوابین یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بار بار رجوع کرنے والوں کی نماز کہا گیا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ سے گناہ ہو جاتے ہیں یا آپ اپنے رب سے تعلق مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو چاشت کی نماز کا باقاعدہ اہتمام آپ کے لیے مغفرت اور سچی توبہ کا راستہ آسان بنا دے گا۔ پانچویں وہ مصروف لوگ جو دن بھر اپنے کام کاج اور کاروباری مصروفیت میں رہتے ہیں۔ صبح کا یہ وقت ان کے لیے ایک بہترین موقع ہوتا ہے کہ وہ دن کی تمام تر دوڑ دھوپ شروع کرنے سے پہلے چند منٹ اپنے خالق و مالک کے لیے نکالیں
جس سے ان کے پورے دن کے کاموں میں آسانیاں پیدا ہوتی ہے۔ چھٹے، وہ طالب علم اور ذہن کو روشن رکھنے کے خواہش مند لوگ جو اپنی یادداشت اور سوچ میں تدبیر و برکت چاہتے ہیں، کیونکہ صبح کے اس مبارک وقت کی عبادت سے ذہن بیدار اور فیصلے صائب ہوتے ہیں۔ ساتویں، وہ گھر کی خواتین جن پر دن بھر کے گھریلو کام کاج کی بھاری ذمہ داری ہوتی ہے، اگر وہ صبح کے چند منٹ اس عبادتی عمل کو دے تو ان کے تمام کاموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیب سے مدد اور آسانیاں پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ مستند اسلامی معلومات پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے اہل خانہ اور دوستوں تک ضرور پہنچائیں۔ میرے پیارے محترم دوستو، نماز اشراق اور نماز چاشت کی فضیلت میں متعدد صحیح احادیث وارد ہوئی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص کے ہر جوڑ پر روزانہ ایک صدقہ واجب ہوتا ہے۔ ہر بار سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، نیک کام کا حکم دینا صدقہ ہے اور برائی سے روکنا صدقہ ہے، اور ان تمام صدقات کی جگہ نماز چاشت کی 2 رکعتیں کافی ہو جاتی ہے۔ ذرا سوچئے، انسان کے جسم میں 360 جوڑے ہیں اور ان تمام جوڑوں کی طرف سے روزانہ شکرانہ اور صدقہ ادا کرنے کا سب سے بہترین اور آسان طریقہ نماز چاشت کی 2 رکعت ہے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز کے بعد جماعت ادا کرے، پھر اپنی جگہ بیٹھ کر سورج طلوع ہونے تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے اور پھر 2 رکعت اشراق نماز پڑھے تو اسے ایک مکمل حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا عظیم اجر ہے جو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو محض چند منٹ کی عبادت کے بدلے عطا فرماتا ہے۔ ایک اور مبارک روایت میں آتا ہے کہ جو شخص چاشت کی نماز پر ہمشگی اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، خواہ وہ سمندر کی جھانک کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم اپنی روزمرہ کی سستی اور غفلت کی وجہ سے ان عظیم برکتوں سے محروم تو نہیں ہو رہے؟ کیا ہم صبح کے صرف 15 سے 20 منٹ نکال کر یہ لازوال ثواب حاصل نہیں کر سکتے؟ ان تمام فضائل کے باوجود ہمارے معاشرے میں ان نمازوں کے حوالے سے کچھ غلط فہمیاں بھی پائی جاتی ہے جن کی اصلاح انتہائی ضروری ہے۔ پہلی غلط فہمی یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز اشراق یا چاشت کی نماز صرف انہی لوگوں پر فرض یا ضروری ہے جو مسجد میں فجر کی نماز پڑھتے ہیں یا جو ہر وقت عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے۔ کوئی بھی مسلمان، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، گھر میں ہو یا سفر میں، یہ نمازیں ادا کر سکتا ہے۔ خواتین اپنے گھر میں نماز فجر کے بعد اپنے مصلی پر بیٹھ کر یا اپنے گھریلو کاموں کے درمیان وقت نکال کر یہ نمازیں پڑھ سکتی ہے۔ دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک بار
نماز اشراق یا نماز چاشت شروع کر دی تو پھر اسے کبھی چھوڑا نہیں جا سکتا ورنہ گناہ ہوگا۔ یہ بات درست نہیں ہے، چونکہ یہ نفلی عبادات ہیں، اس لیے اگر کسی دن مصروفیت یا بیماری کی وجہ سے یہ نمازیں چھوٹ جائے تو کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ البتہ نفلی عبادات میں مداومت اور پابندی رکھنا پسندیدہ اور افضل ہے۔ تیسری غلط فہمی، بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ان نمازوں کو پڑھنے سے انسان لازمی طور پر دنیاوی طور پر مالدار ہو جائے گا۔ ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا بنیادی مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ دینوی برکتیں، سکون اور رزق میں اضافہ اللہ تعالیٰ کے فضل کا حصہ ہے، لیکن انہیں کسی قطعی شرط یا سودے بازی کے طور پر نہیں دیکھنا چاہیے۔ تمام برکتیں، بیماریاں، تندرستی اور رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہیں اور وہ اپنی حکمت کے مطابق بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ چوتھی غلط فہمی یہ ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ان نمازوں کے لیے کوئی خاص اور لمبی صورتیں پڑھنا شرط ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ سورۃ الفاتحہ کے بعد قرآن مجید کی کوئی بھی صورت جو آپ کو یاد ہو آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ فقہی مسائل کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ائمہ کرام کے درمیان ان نمازوں کے اوقات اور افضل کیفیات میں کچھ جزوی تشریحات کا فرق ملتا ہے، لیکن ان دونوں نمازوں کی اصل فضیلت اور استحباب پر تمام امت کا اتفاق ہے۔ اگر آپ کو اپنے مخصوص حالات یا پڑھنے کے طریقہ کار کے بارے میں کوئی دقت مسئلہ درپیش ہو تو آپ کو چاہیے کہ اپنے علاقے کے معتبر اور جدید علماء کرام سے رجوع کریں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم اپنی مصروف اور بھاگ دوڑ والی زندگی میں ان نمازوں کو اپنا معمول کیسے بنائیں؟ اس کا طریقہ بہت آسان ہے۔ سب سے پہلے فجر کی نماز کے لیے وقت پر اٹھنے کی عادت بنائیں۔ فجر کی فرض نماز کے بعد فوراً سونے کے بجائے چند منٹ اپنی جگہ پر بیٹھ کر تلاوت، استغفار یا مسنون اذکار کریں۔ جیسے ہی سورج اچھی طرح نکل جائے اٹھ کر 2 رکعت نماز اشراق ادا کر لیں۔ اگر آپ کے پاس اس وقت فرصت نہ ہو اور آپ کو دفتر یا کام پر جلدی نکلنا ہو تو دن چڑھے یعنی 10 یا 11 بجے کے قریب کام کے دوران چند منٹ کا وقفہ لے کر 2 رکعت چاشت کی نماز پڑھ لیں۔ یوں تھوڑے سے نیت اور ترتیب سے یہ مبارک عمل آپ کی زندگی کا مستقل حصہ بن سکتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ نماز اشراق اور نماز چاشت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے بے شمار خیر و برکت، اجر اور روحانی سکون کا ذریعہ ہے۔ یہ نمازیں ان تمام لوگوں کے لیے خاص تحفہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب چاہتے ہیں، جنہیں دل کا سکون درکار ہے، جو اپنے رزق میں برکت کے امیدوار ہیں اور جو اپنے دن کے شروعات اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ ہماری ترجیح ہمیشہ 5 وقت کی فرض نمازیں ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو 5 وقت کی فرض نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز اشراق اور نماز چاشت دیگر نفلی عبادات کو اخلاص کے ساتھ ادا کرنے کی ہمت دے، ہمارے رزق میں برکت اور حلال کی کشادگی فرمائے۔
ہمارے دلوں کو اطمینان اور سکون قلب عطا کرے اور ہم سے سچی رضا حاصل کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔